ٹھیک ہے، وہ سیکیورٹی کیا ہے جس کی بات میں کر رہا تھا؟ وہ سیکیورٹی دنیا کے لوگوں سے تحفظ ہے۔ میں جانتا ہوں یہ سننے میں عجیب لگتا ہے، مگر آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ میں جوانی میں زندگی کے بحران سے گزرا۔ خیر، مجھے یقین ہے کہ میں سماہی زندگی کے بحران سے گزرا ہوں، اور ہاں، میں ابھی آپ سب کو ہنستے ہوئے سن سکتا ہوں، مگر آپ یقین کریں یا نہ کریں، تقریباً 25 سے 26 سال کی عمر میں مسیحی زندگی سے بہت زیادہ مایوس ہو گیا تھا، اور میں اپنے ارد گرد غیر ایماندار لوگوں کو دیکھا کرتا اور سوچا کرتا تھا کہ ان کے لیے سب کچھ کتنا آسان ہے، جیسا کہ زبور 73 میں لکھا ہے، کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تو مغروروں پر حسد کرتا تھا، اس لیے کہ ان کی موت میں جان کنی نہیں بلکہ ان کی قوت بنی رہتی ہے۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ میں سوشل میڈیا پر اپنے اسکول کے دوستوں کو دیکھتا تھا جو اب 20 سال کے ہیں، اور وہ آسٹریلیا میں آزادی اور جشن کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک خوبصورت اور رومانچک زندگی گزار رہے ہیں، اور میں ہر ہفتے چرچ جاتا تھا اور ان مسیحیوں کے لیے پریشان ہوتا تھا جو مسیح سے دور جا رہے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث کرتے ہیں۔ کیا اب میں تھوڑی اور گہرائی میں جا سکتا ہوں؟ میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں نے چرچ کو اس لیے چھوڑا ہے کیونکہ چرچ میں بہت زیادہ ریاکار لوگ ہیں۔ اگر مسیحیوں کے اندر پاک روح بستی ہے تو ایسا کیوں ہے کہ وہ سب ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دکھ پہنچاتے ہیں؟ اور آج بھی بہت سے مسیحی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں چرچ نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں جھوٹے اور ریاکار لوگ ہیں۔ اگر آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں یا سوچتے ہیں تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک شخص ہے جو بہت بیمار ہے اور اسے طبی امداد کی ضرورت ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اسے ہسپتال نہیں جانا کیونکہ وہاں اور بھی بہت سے مریض ہیں؟ تو آپ اسے کہیں گے کہ چلو بھائی تم ہسپتال داخل ہو جاؤ کیونکہ تم بیمار ہو، اور وہ بھی ہیں۔ اور ایسا ہی چرچ کے ساتھ ہے۔ آپ کبھی بھی اس ایک حقیقت کو نہ بھلائیں کہ یشوع ایمانداروں کے لیے نہیں آیا تھا مگر گناہ گاروں کے لیے آیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ اور میں گناہ گار ہیں، اس لیے ہمیں مسیح کی ضرورت ہے اپنی زندگیوں میں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو ایک بار برا کھانا ملے گا تو آپ ہر کھانے کو انکار نہیں کریں گے، یا پھر ایک ساتھ سارے کھانے کو انکار نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ کا ایک چرچ میں انوبھو اچھا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر چرچ کو رد کر دیں۔ ہاں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ چرچ جانے سے آپ مسیحی نہیں بن جاتے، جیسے گیراج میں داخل ہو کر وہ آپ کو گاڑی نہیں بنا دیتی، لیکن خدا اپنے کلام سے ہمیں حکم دیتا ہے کہ اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئے جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ اور جب آپ چرچ جاتے ہو تو کیا آپ ان سب باتوں سے متفق ہوگے جو پرچار کرتے ہیں یا نہیں متفق ہوں گے؟ کیا آپ چرچ میں سب کے ساتھ ملیں گے؟ اس کے امکان بہت کم ہیں۔ کیا ان اجتماعات میں آپ کو لوگ دکھ پہنچائیں گے؟ یقینی طور پر، لیکن یہ اس حقیقت کو نہیں بدل سکتا کہ خدا ہمیں کہتا ہے کہ آپ اس میں خاطر جمع رکھو۔ اب آپ مجھے غلط مت سمجھے، میں جانتا ہوں کہ اس وقت مجھے ایسے لوگ بھی سن رہے ہیں جنہیں صحت کے سنگین مسائل ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، اور اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو جنگلوں ویران علاقوں میں رہتے ہیں اور ان کے گھروں کے ارد گرد کوئی چرچ نہیں ہے جہاں وہ جا سکتے ہیں اور اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے جان بوجھ کر خود کو دوسرے ایمانداروں سے الگ تھلگ کرنے اور رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ شیطان کا منصوبہ ہے، یہ شیطان ہی ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے الگ تھلگ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک تقسیم کردہ فوج ہے، کمزور فوج ہوتی ہے، اور شیطان کی بادشاہت میں اس سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں کہ ایمانداروں بکھرے لوگوں کا گروہ اپنے خستہ حال دلوں کے ساتھ خدا کے حضور جھک کر کہیں کہ ہاں ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن ہم خداوند یشوع مسیح کے خون سے نجات پاتے ہیں، ہم اس کے خون سے خریدے ہیں، اور ہم یہاں اس شہر کی روشنی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گناہ گاروں کے لیے گواہی ہے کہ خداوند یشوع مسیح گناہ گاروں کو بچاتا ہے، اور
ہمارا نجات دہندہ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب لوگ اکٹھے ہو کر جماعتی پرارتھنا کرتے ہیں تو یہ شیطان کے لیے خطرہ پیدا کرتا ہے، جس سے وہ دوڑتا ہے اور اسے روکنے کے لیے طرح طرح کے اقدامات کرتا ہے، اور وہ اسے روکنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آخر کار میں آپ کی توقعات کی خلاف ورزی کروں گا، جو کر بھی آپ کو ناکامی کا سامنا کروائے گا، آپ مجھے ناکام بنائیں گے۔ پیار محبت سے رہنا ہوگا اور صبر و تحمل سے پیش آنا ہوگا، جس طرح خدا نے مجھ سے محبت کی۔ بے شک بہت مرتبہ میں نے اسے ٹھکرایا، لیکن اس نے صبر رکھا، اور پھر بھی وہ ہمیں نجات دینے کے لیے اپنی باہوں کو ہمارے لیے پھیلاتا ہے۔ جو میں نے تمہارے گناہوں کے باوجود تمہیں معاف کیا اور تمہیں پیار کرتا ہوں، اور ہمیں ہمارے ارد گرد لوگوں تک بھی یہی نجات کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ اس فہرست میں کہاں قرار لیتے ہیں، آپ اس میں خود کو کس جگہ رکھتے ہیں، یا کیا آپ وہ شخص ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ سائنس نے خدا کی موجودگی کو رد کر دیا ہے؟ کیا آپ اس گروہ کا حصہ ہیں جو سمجھتا ہے کہ یہ گناہ میرے لیے بہت اہم ہے اور مجھے اس سے منہ موڑنے کا ارادہ نہیں ہے، جبکہ آپ اپنی تمام دولتیں اس میں لگانا چاہتے ہیں؟ یا آپ وہ خواتین و حضرات ہیں جو سوچتے ہیں کہ چرچ ریاکاروں اور جعلی لوگوں سے بھرا ہوا ہے تو آپ اس کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے؟ ٹھیک ہے، جہاں بھی آپ اس فہرست میں ہیں، وجہ کچھ بھی ہو، آپ خداوند ییشو مسیح سے کیوں دور جا رہے ہیں؟ کیا آپ آزمودہ حقیقت سے واقف ہیں کہ ییشو مسیح آپ کو آخر کار اپنے آپ سے علیحدہ ہونے دے گا؟ ییشو مسیح نے ایک بار کہا، اے یروشلم، میں نے کتنی بار تمہیں اپنے پروں کے نیچے جمع کرنا چاہا، جیسے مرغی اپنے بچوں کو جمع کرتی ہے، لیکن تم اس کے لیے رضامند نہ ہوئے۔ آپ دیکھیے، آپ کو اور مجھے خدا سے محبت قبول کرنے کی یا اسے مسترد کرنے کی آزادی حاصل ہے، اور افسوس کے ساتھ بہت سے لوگ اسے مسترد کرنے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خدا آپ پر زبردستی محبت کرنے کا انتخاب نہیں کرتا۔ کہیں پر بھی حقیقی محبت ہونے کے لیے اسے مکمل طور پر آزاد ہونا ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرے، اسی لیے نہیں کہ وہ میرے مجبور کرنے پر یا زبردستی کرنے پر، بلکہ اس نے میرے پاس ہونے کا انتخاب خود کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ محبت آزاد ہو اور اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہو۔ اسی طرح صلیب پر ہماری خاطر اپنی جان دی اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے اوپر کیل ٹھونکوائے اور اس کا درد سہا، تو یہ آپ پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ جب کانٹوں کا تاج اس کے سر پر پہنایا گیا، اسے شرم کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کی ماں کی آنکھوں کے سامنے اسے دردناک لمحے کو دیکھا ہوگا، تو آپ کی زندگی میں یہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں کیا جذبات پیدا ہوتے ہیں جب ییشو مسیح نے خدا کے غضب کا بوجھ اٹھایا، ہمارے تمام گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، اور اس نے اپنی جان دے دی تاکہ ہمارے پاپ معاف ہو سکے، تو اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ آپ جب یہ سنتے ہیں کہ خداوند ییشو مسیح کو قبر میں رکھا گیا اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، یہ حیرت انگیز عمل انتہائی محبت کا ثبوت تھا۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ موت اسے روک نہیں سکتی، وہ ایک قوت رکھتا ہے جسے تاریکی خود بھی دبا نہیں سکتی۔ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے جب آپ غور کرتے ہیں کہ ییشو مسیح آسمان پر چڑھ گیا اور خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے، اور وہ اپنے تمام بچوں کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو اس پر وشواس لاتے ہیں، جگہ تیار کرتا ہے؟ میرے عزیزو، خدا سے دور مت جاؤ اور مزید اس سے منہ نہ موڑو، بلکہ وشواس کے ساتھ اس کی طرف رجوع لاؤ تاکہ وہ تمہارے پاس آئے اور تمہیں ابدی زندگی دے۔ آپ کو کچھ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، حالانکہ ہاں، خدا ہمیں اس سے دور جانے دے گا، لیکن جس دن آپ خداوند ییشو مسیح پر ایمان لائیں گے تو اس لیے خدا نے ہمارے سے ایک وعدہ کیا ہے، اور بائبل اسے بہت مضبوطی سے بیان کرتی ہے، اور یہ وعدہ اٹل ہے، اور یہ وعدہ اس طرح سے ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دست بردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ لہٰذا جس دن آپ مسیح پر وشواس لائیں گے، وہ ہم میں سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اگرچہ میں نے اپنی زندگی میں لاکھوں غلطیاں کی ہیں، حالانکہ میں نے اتنے شرمناک پاپ کیے ہیں، لیکن بائبل کہتی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ وفادار رہے گا،
اگرچہ میں بے وفائی بھی کر جاؤں. ہم اس خدا کی خدمت کرتے ہیں جو قہر کرنے میں دھیما ہے اور شفقت میں غنی ہے. مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ جو کوئی بھی اس پیغام کو سنے گا وہ اس کی خواہش اپنے لیے کیوں نہ کرے گا. ان 3 وجوہات کو ذہن میں رکھنا اور یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ لوگ اکثر روشنی کی بجائے اندھیرے کا انتخاب کرتے ہیں. آئیے ہم ایسے افراد بننے سے گریز کریں جو یہ انتخاب کرتے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ فوراً مسیح کے پاس آئیے, اپنے پاپوں سے منہ موڑ لیں اور بغیر کسی تاخیر کے یشوع مسیح پر اپنا بھروسہ قائم کریں. مجھے علم ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ تاریخ کے سب سے عجیب و غریب واقعہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ وہ وقت ہے جب علی جی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر مصالحت کی تھی. کیا آپ اس کے لیے tayar ہیں کیونکہ یہ آخری واک آؤٹ ہے. And how does I call you, like? You can call me Donald. For real. Okay. It's Trump, innit? Right. And Rakeem, remember at the beginning, what are you doing? TR. It's up there, innit? I've got some business idea that I just want to tell you about, and I'll be a fool if... Very quickly. What is the most popular thing in the world? Music. No. Tell me. Ice cream. Okay. Everyone has it. And what is the problem with ice cream? I have no idea. It drips. Okay. So my idea is what? To make a drip-proof ice cream. No. Well, my idea is to come out with just like these ice cream gloves that make the ice cream not go on your hands and make it all well sticky. And also keep your hands warm. Okay. When you is eating the ice cream. Okay. Is you in or is you in? Okay. Well, it sounds like a good idea, and I hope you make a lot of money. Good luck, folks. It's been nice seeing you. You take care of yourself, okay? Well, is you going to be in on that? Well, it sounds like an interesting We've got like P. Diddy is going to be in it. Good. ویڈیو میں پہلے ہی آپ نے کوڈک بلیک کو دیکھا تھا جو واقعی پیٹرول پمپ پر مسیح یشوع سے دعا کر رہے تھے. کیا آپ نے پہلے اس ویڈیو کو دیکھا ہے؟ دھنیہ واد.